کیا آپ پریشان ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں غموں نے قبضہ کر رکھا ہے؟ آپ کے اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں آپ کے لیے ایک طاقتور اور بہترین عمل لے کر آئی ہوں۔ سب سے پہلے آئیں ہم چند خاص باتیں جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے، انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آ جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وظیفہ دیا ہے، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفار کوئی معمولی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دلوں اور روحوں کو صاف کرنے، اللہ کی طرف واپس جانے اور اس کی رحمت کو طلب کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 110 میں فرمایا ہے، اور جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ مجھے بھی میری زندگی میں بے شمار فائدے ملے۔ میری ہر خواہش استغفار کی برکت سے پوری ہو جاتی، یہاں تک کہ میں نے اپنے بچوں میں بھی بدلاؤ دیکھا۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے گناہ چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت ان سے کہیں بڑی ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں روزانہ استغفار نہیں پڑھتے، وہ استغفار کرنے کی جو فضیلت ہے، اس کے بینیفٹس ہیں، یعنی بے شمار فوائد ہیں، وہ انہیں حاصل ہی نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت دنوں سے استغفار کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ ہم تو جس طرح پہلے پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے، رزق کا پرابلم تھا، ہمارا تو کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ تو پھر آپ ان دو غلطیوں کو چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ توبہ کے معنی ہوتا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ، اور استغفار کے معنی ہوتا ہے کہ تمام پچھلے گناہ سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، یعنی کہ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرے تو اللہ رب العالمین اس کے راستے بنا دیتا ہے، اس کے غم و پریشانی سے نجات دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور کوئی بھی ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ جب کوئی نقصان ہو تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یعنی اللہ کی مرضی تھی، اور اگر فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے بڑی محنت اور جد و جہد کی تھی۔ یہ انسانی فطرت کی اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ ناکامیوں کو قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اے اللہ کے بندے، بلکہ تو جب ناکام ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری غلطی ہے، اور جب تم کامیاب ہو جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم پر رحمت کر دی۔ یاد رکھنا، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، کہا آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلند درجات کا معاملہ ہے۔ چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی دیا۔ اسی طرح سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں، بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ استغفار کرنے والے کو اللہ مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا، نہریں بھی عطا کرے گا۔ رب کریم نے فرمایا، محبوب اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو، سبحان اللہ کیا کرو۔ جب اللہ زیادہ نعمتیں دے تب بھی استغفار کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام انبیاء ہیں، وہ خود دن میں 70 سے 100 بار کر رہے ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ مجھے اور آپ کو کتنی بار استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کے بہت سارے کلمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے۔ ایسے بہت سے کلمات ہیں، آپ جو چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ جتنے بھی میں نے گناہ کیے جان بوجھ کر یا غلطی سے ہو گئے، یا اللہ میں تمام پر توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ میں آئندہ عزم کرتا ہوں کہ میں گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت استغفار پڑھ لے اور فرمایا کہ شام تک اگر اسے موت آ گئی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں آپ کو ایک بہت اہم بات یاد دلانا چاہتی ہوں
کہ استغفار وہ دروازہ ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، تو اگلی بار آپ اپنے آپ کو پریشان یا بے یقینی محسوس کریں تو استغفار پڑھیں، دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مددگار لگی ہو تو، اور اگر آپ مزید اسلامی تعلیمات اور ان کے ذریعے زندگی کی تبدیلی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اپنی زندگی کو بدلنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو بدلیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور استغفار کے ساتھ اپنی زندگی کو مزید بابرکت بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔